عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 بر اعظموں پر 623 سال 1299 سے 1922 تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی۔ آج کے زمانے میں اس بات کو تسلیم کرنا اس لیے بھی آسان لگتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی مسلمان ملک کسی زمینی و آسمانی آفت میں گرفتار ہوتا ہے تو سب سے پہلے ترکی ہی اس کی مدد کو پہنچتا ہے۔ مسئلہ کشمیر ہو یا فلسطین، ترکی کی حکومت نے ہر فورم پر ہر ممکنہ مدد و حمایت کی۔ روہنگیا کے مسلمانوں کا جب قتل عام کیا گیا تو وہ ترکی ہی تھا جس نے اپنے وطن میں لاکھوں روہنگائی مسلمانوں کو پناہ دی اور تمام ضروریات زندگی کا انتظام بھی کیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں حج و عمرہ سے حاصل ہونے والی دولت کو غریب مسلمان علاقوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس سعودی عرب اور اس کے حمایتی عرب ممالک نے نہ تو کبھی غریب مسلمان ممالک کی داد رسی کی اور نہ ہی ان کے حق میں کبھی اقوام عالم کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ پاکستان جس نے ہمیشہ سعودی عرب کے مفادات کا تحفظ کیا اور حال ہی میں جب پاکستان پر مشکل وقت آیا تو سعودی حکومت نے قرض کے طور پر جو رقم پاکستان کو دی تھی وہ قبل از وقت واپسی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اور ظلم کی انتہا دیکھیے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی حمایت کے بجائے بھارت جو کشمیر و ہندوستان میں مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کر رہا ہے، اس پر نوازشات و اکرامات کے دروازے کھول دیے اور ظالم مودی کو اعلیٰ سعودی اعزاز سے بھی نوازا۔ اس بات سے تو آپ سب بخوبی واقف ہوں گے کہ سعودی عرب میں مسلمان مزدور طبقہ جو روزگار کی تلاش میں وہاں موجود ہے، ان کے ساتھ سعودی کفیل جو غیر انسانی سلوک کرتے ہیں، اس کی مثال دنیا کے غیر مسلم ممالک میں بھی نہیں ملتی۔ حج و عمرہ اور تیل کی کمائی سے حاصل ہونے والی تمام رقم عیاش شہزادے اپنی عیاشیوں میں اڑا دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، واپس آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، یورپین نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ کی حکومت سے تھا۔ یہود و نصارہ جانتے تھے کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ امریکہ، یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو عیسائی تھا۔ وہ عربی بولنے پر کمال کی مہارت رکھتا تھا کہ اس کے عجمی ہونے کا بھی شک نہ گزرا۔ بعد ازاں لارنس آف عربین کے نام سے شہرت پائی۔ اس نے عرب کے کچھ غداروں کو ساتھ ملایا اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کی۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں، چونکہ مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی عجمی یعنی غیر عربی ہیں، ہم عجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ پر لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ پھر امریکہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبد الوہاب نجدی تھا۔ عبد الوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود نے ہمیں عرب سے نکالنے
اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک زرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ پھر عرب اور اس کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا، اور اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی۔ اسی نجد میں ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی، اور یہی شہر مسیلمہ کذاب کا جائے پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل سعودیہ کا دارالحکومت ہے۔ جنت البقیع اور جنت المعالی میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت علیہم السلام کے مزارات پر بلڈوزر چلایا گیا، اور تمام قبروں کی بے حرمتی کر کے ان کو ملیہ بیٹ کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے آج بھی کئی بھولے بھالے مسلمان انہی قبروں کو سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، حالانکہ 1922 سے پہلے وہ ایسی نہ تھی۔ حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان کا نام آل سعود کے نام پر رکھا گیا۔ آپ یہ ساری معلومات انٹرنیٹ کے علاوہ تمام تاریخ کی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنی اسی سازش کی کامیابی پر 1962 میں ہالی ووڈ کی ایک فلم بنائی، جو لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہے اور بہت بار دیکھی جا چکی ہے۔ یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا باشندہ بنا، اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کانپتے تھے، وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا، آج بھی رندوں کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے کلام میں لکھا ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے، اور ہمیں ماضی کے تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے۔ آمین۔